عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سمع بزم ہدایت کونین کے والی تاجدار عرب و عجم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار شاہانہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے، اس لیے کہ رمضان شریف قریب بالکل قریب ہے، اور رمضان شریف میں میلاد پاک کا یہ پروگرام بند رہتا ہے، پھر اس کے بعد عید کے مہینے میں شروعات ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو سامنے رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا پورا احترام کریں، اور میرے عزیزوں کچھ ضروری باتیں سن لیں، اس کے بعد پھر آخری خطاب آپ جو ہے امام صاحب سے، شریف بھائی سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، خلق کیا، اس لیے کہ تاکہ تمہیں جانچیں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تم میں سے کس کے عمل زیادہ بہتر ہیں، احسن عملا۔ میرے عزیزوں، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے پر مکمل رہنمائی ہے۔ کس چیز کو کس لیے پیدا کیا یہ تک بتا دیا گیا ہے۔ بھائی آپ نے کون سی چیز بنائی، کس لیے، وہ آپ جانتے ہیں، لیکن ہم کیوں بنے، ہم کیوں پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو گئی، یعنی ہمیں یہ جاننے کی اب ضرورت ہی نہیں، ہم خود جان گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اب ہمیں صرف کرنا ہے، اس مقصد پر نظر رکھنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس مقصد کے راستے سے ہٹ تو نہیں گئے ہیں۔ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے، جانچے کہ تم میں سے کہ کس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا، کس کا بہت اچھا ہوتا ہے، کس کا کم اچھا ہوتا ہے، کس کا خراب ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنا خود دیکھیں، ہم اپنا خود جائزہ لیں۔ میرے عزیزوں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نہیں آئے ہیں۔
اور نہ ہمیشہ ہمیں یہاں پہ رہنا ہے. ایک ایک چیز دنیا کی اگر آپ غور کریں گے تو وہ چیز خود بتائے گی کہ پہلے وہ چیز نہیں تھی، آج ہے، پھر نہیں رہے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بذات خود دنیا بھی نہیں تھی، آج ہے، پھر نہیں رہے گی. ہر چیز بتا رہی ہے کہ پہلے نہیں تھی اور ہے، پھر نہیں رہے گی. اسی طرح سے ہم خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم پہلے نہیں تھے، آج ہیں، پھر نہیں رہیں گے. تو یہ جو ہیں کس لیے ہیں اس کو قرآن پاک نے بتا دیا تاکہ تم عمل کیسا کرتے ہو یہ جانچا جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ ہمارے ثبوت کے لیے، تاکہ جب ہمیں وہاں پر سزا دی جائے ہمارے بدعمالیوں کے سبب، گناہوں کے سبب، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعتراض کرنے لگیں کہ یہ ہمارا ایسا عمل تو نہیں تھا، ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ثبوت کے طور پہ تمہیں دکھا دیا جائے گا. فرشتے لوگ نوٹ کرتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، اور زبان وہاں پر بند کر دی جائے گی. زبان بند کر دی جائے گی. اعضائے جسم خود گواہی دیں گے، یعنی جسم کا ایک ایک حصہ خود گواہی دے گا کہ اللہ تیرے حکم کے خلاف اس نے مجھے یہاں پر استعمال کیا تھا، وہاں پر استعمال کیا تھا. اللہ تو نے اس کو جو قدم دیا تھا یہ غلط راستے پر اس نے یہ چل رہا تھا، اس ہاتھ کو غلط استعمال اس نے کیا. ایک ایک چیز گواہی دے گی. اور وہاں پر جو ہے نیکوکار کے بیچ میں مجرم بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر چھاڑ دے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین شریف میں ہے کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم چھڑ جاؤ. دنیا میں جانتے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، ہوا بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس ہوا کے ذریعے گیہوں میں جو بھوسے رہتے ہیں، یہ ہوا جو ہے بھوسے کو گیہوں سے الگ کر دیتی ہے. تو اسی طرح سے حالات کی جو ہوائیں چلتی ہیں، کبھی آدمی بہت اپنے آپ کو نیکوکار بنتا ہے، پرہیزگار متقی اللہ والا اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، لیکن حالات اور مصیبت کی جب ہوائیں آتی ہیں، یعنی جب امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں، تو یہ ہوائیں، حالات کی ہوائیں جو ہے یہ چھاڑ دیا کرتی ہیں، یعنی خود واضح کر دیتی ہیں کہ تو نیکوکار اپنے آپ کو سمجھ ضرور رہا تھا، لیکن تو ہے نہیں. تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا، لیکن تو ہے نہیں. اس لیے اگر تو ہوتا تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو صبر کرتا، اس پر تو یقین رکھتا، بھروسہ رکھتا، لیکن تو ہے نہیں. میرے عزیزو اگر غور کریں گے تو ایک ایک چیز خود گواہی دے گی، اور ایک ایک چیز عبرت کے لیے ہے. میرے عزیزو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تو دیکھ کہ زمین پر چراگاہیں ہیں اور جانور اسے چر رہے ہیں، اپنی غذائیں حاصل کر رہے ہیں، تو سمجھ اس طرح سے کہ یہ دنیا جو ہے چراگاہ کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی بارش کے ذریعے اس چراگاہ میں باغ بھی تیرے لیے لگا دیے، اور اس باغ میں پھل ہیں، میوے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو تیری غذائیں ہیں. میرے عزیزو فرماتے ہیں کہ گویا کہ قرآن و حدیث کی بارش جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نماز، روزے، زکوٰۃ و حج، پیار و محبت، اخلاق حسنہ کہ اس میں پھل اور پھول پیدا کیے. اب تو خود غور کر کہ تو کھا رہا ہے کہ نہیں، یعنی نماز کا پھل تو کھا رہا ہے کہ نہیں، روزے کا پھل میوہ تو کھا رہا ہے کہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت تجھے کیا ہے تو زکوٰۃ اور حج کے میوہ جات تو کھا رہا ہے کہ نہیں، یہ غور کر. اور یہی جانچا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس
आगे दुनिया में अहकाम इलाहिया के जो मेवाजात तुम्हारे लिए पैदा कर रखे हैं, तो क्या तुम खाते हो कि नहीं? मेरे अजीजों, इसी में कुछ खारदार झाड़ियाँ भी हैं, उनको रोका गया कि उसको मत खाना। यानी अल्लाह उसके रसूल ने कुछ चीज़ें मना कर रखी हैं, जुआ मत खेलना, शराब मत पीना, खराब मत खाना। तो खुद देख कि ये खारदार झाड़ियाँ, हराम की खारदार झाड़ियाँ, तो क्या तू खाता है कि नहीं? अगर नहीं खाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं खाता तो जो मेवाजात है, जो नमाज रोज़ा है, अखलाक हसना है, प्यार और मोहब्बत है, तो मेरे अजीजों अगर ये सब नहीं खाता तो बस ये समझ जा कि तेरी रूहानी ग़िज़ाएँ जो है तुझसे दूर है और तू खुद उनसे दूर है। इसको इस्तेमाल कर, ये पूछा जाएगा तुम्हें, तुमसे पूछा जाएगा कि तू क्यों नहीं खाता। एक मरतबा जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, जब कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो उसमें ये देखा जाएगा कि तू अल्लाह ताला पे भरोसा करता है कि नहीं। अल्लाह ताला पर भरोसा का जो फल था वो तू इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ताला पर भरोसा करोगे परेशानियों में, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, और उससे दुआएं मांगोगे तो इंशाअल्लाह रहमान ऐसी गैब से अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, ऐसी गैब से मदद फरमाएगा कि ईमान तुम्हारा ताज़ा हो जाएगा, खुद अपनी आँखों से मुशाहिदा करोगे। मेरे अजीजों, एक वाक़या इसी ज़िम्मे में आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे अजीजों, देखो, एक माँ थी, उसका एक बेटा था, बहुत ज़्यादा बेटा बीमार था, बहुत ज़्यादा बेटा बीमार रहता था। हस्बे इस्तिताअत उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज किया, लेकिन सारे डॉक्टरों ने यही कहा कि इसकी बीमारी इलाज है, ठीक नहीं होगी, बीमारियां इसकी ठीक नहीं होगी। हाँ, एक डॉक्टर है, अगर हो सके तो उनके पास तुम लेके जा, इलाज करा ले। तो उस डॉक्टर का नाम है अहमद, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं अहमद, और वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो अब वो माँ कहती थी कि मैं एक देहाती औरत, और इस बच्चे के बाप भी जो है मर चुके हैं, और मैं बेवा औरत और गरीब औरत, मैं कहाँ पे लेके जाऊँगी? वो इस्लामाबाद में रहते थे, मैं कहाँ से लेके जा पाऊँगी? बहरहाल वो दुआ करती रही कि अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा बख्श दे, डॉक्टर अहमद को भेज दे मेरे घर पे, या मुझे खुद इस्तिताअत अता फरमा कि मैं खुद अपने बेटे को लेके जाऊं और दिखा दूं। मेरे अजीजों, देखो अल्लाह ताला ऐसी दुआ कबूल करता है। लोग कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, नहीं मेरे अजीजों, कबूल आज भी होती हैं। देखिए, एनआरसी का दौर था ना, मुसलमानों ने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला ने एनआरसी को खत्म कर दिया। जितनी भी मुसीबतें परेशानी आती है, जब लोग दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला मुसलमानों की दुआएं आज भी कबूल करता है। क्यों नहीं कबूल करेगा? ये शैतानी वसवसा है, ताकि तुम दुआओं से भी महरूम हो जाओ, ताकि तुम दुआएं भी मत मांगो। दुआओं तो मोमिनों का हथियार है, तुम दुआ मांगा करो। ये शैतानी वसवसा है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। पहले के लोग की होती थी, आज कबूल नहीं होती, आज भी कबूल होती है। आज भी ज़मीन वही है, आज आसमान वही है, आज भी मेरा रब वही है, आज भी मेरा रब वही है, कुरान वही है। हाँ, इतना है कि हमारी ज़बानों में असर कम हो गया है, लेकिन हम अपनी ज़बानों में असर पैदा करें, हलाल खाएं, उसकी इबादत करें, बंदगी करें, हम दुआएं मांगे, आज भी हमारी दुआएं कबूल करता है। क्यों नहीं कबूल करेगा? यकीन रखो। तो मेरे दिलों उस यकीन के साथ वो औरत दुआ करती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे बेटे को
شفا بخش دے اور ڈاکٹر احمد کے پاس جانے کا انتظام کر دے یا خود ڈاکٹر احمد کو بھیج دے، میرے بچے کا علاج کر دے۔ اب ہوا ہی ہوں میرے عزیزوں، ڈاکٹر احمد کو ایوارڈ دینے کے لیے حکومت نے راجدھانی میں طلب کیا تھا، بلایا تھا، ایک بہت پروگرام تھا رکھا گیا تھا اس کی شان میں، ایوارڈ دینے کے لیے بہت اعلیٰ پروگرام رکھا گیا تھا، اس کا استقبال کیا جائے گا، اس کو ایوارڈ دیا جائے گا، اس کو اعزاز دیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر احمد جو ہے وہ بھی ایک دیہات کے رہنے والے تھے، اسلام آباد سے بہت دور۔ تو کیا ہوا کہ ڈاکٹر احمد نے فلائٹ پہ، ایروپلین پہ وہ خود گئے اور کہا کہ جو ہے مطلب مجھے یہاں سے جو ہے اسلام آباد لے کے چلو۔ بہرحال جو ہے اسلام آباد کے لیے ہوائی جہاز جب چل پڑا تو کیا ہوا، موسم بہت خراب ہو گیا، موسم راستے میں بہت خراب ہو گیا۔ پائلٹ نے مطلب ایمرجنسی لینڈنگ کی کہ جو ہے اعلان کیا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہے اور جہاز میں بھی کچھ گڑبڑی ہے، لہذا کہ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، اس پر ہم اپنے جہاز کو روک دیتے ہیں۔ بہرحال جہاز کو وہاں پہ روک دیا گیا۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، چمک گرج بہت زیادہ شدت کی تھی۔ اب ڈاکٹر احمد پریشان تھے کہ مجھے کل جانا ہے، پروگرام میں تقریب میں جانا ہے اور جو ہے جہاز میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، موسم نہیں ساتھ دے رہا ہے، جہاز بگڑ گیا۔ اب پتہ چلا کہ جو ہے اب یہاں پہ کوئی بڑا جو ہے مکینک وغیرہ نہیں ہے، تو لہذا کہ آپ رات بھر یہیں پہ رہیں، کل جو ہے مطلب ایک مکینک کو بلایا جائے گا، دن میں وہ آ کے بنائے گا، پھر یہاں سے سفر کرنا۔ اب ڈاکٹر صاحب تو بہت پریشان ہوئے کہ کل صبح میں مجھے اسلام آباد پہنچنا تھا اور یہاں پر یہ حال ہے کہ میں دیہات میں پھنسا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ پرائیویٹ گاڑی کر لیں 4 چکا، اسی سے چلے جائیں۔ تو رات ہی میں انتظام کیا گیا 4 چکا گاڑی کا۔ اب ڈاکٹر صاحب اور ڈرائیور جو ہے اس میں تھے۔ موسم جو ہے ہر دم جو ہے مطلب دن بدن جو ہے موسم جو ہے بدلتا رہتا، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے بارش ہوتی اور بہت زیادہ ہوائیں تیز چلنے لگی، آندھیاں بھی آنے لگی، آندھیاں بھی چلنے لگی، ہوائیں بہت تیز ہو گئیں۔ اور ڈرائیور جو ہے اس رات کے اندھیرے میں وہ راستہ بھی بھٹک گیا۔ اب ایک جنگل کی طرف جو ہے ڈرائیور لے کے جانے لگا اور ڈاکٹر اور ڈرائیور سب پریشان کی اتنی اندھیری رات ہے اور بارش اتنی تیز ہے، ہوائیں اتنی تیز ہے۔ اب وہ راستہ بھی جو ہے غیر مانوس راستہ بھی ہم لوگ بھٹک گئے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیا کیا جائے، اب جو ہے کہیں پہ روشنی نظر آئے، کسی کا گھر نظر آ جائے تو وہیں پہ روک دیتے ہیں گاڑی، اور پھر جس کے بعد جب موسم صحیح ہوگا، دن ہوگا، پھر اس کے بعد چلیں گے۔ اب تو پروگرام تو خیر کینسل ہی ہو گیا، اب پروگرام میں تو پہنچ نہیں پائیں گے کیونکہ یہاں سے پتہ نہیں کتنی دور ہے ابھی اسلام آباد۔ بہرحال میرے دلوں ڈرائیور نے گاڑی ایک گھر کے پاس روکی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نے دروازہ کھولا، کہا کہ اندر آ جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں اور گاڑی میں پٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، موسم اس قدر جو ہے خراب ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لہذا ہم نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تو ہم مسافر ہیں، ہمیں تھوڑا سا رہنے کی جگہ دے دی جائے، ہم صبح میں چلے جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھیے۔ میرے دلوں تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر احمد نے دیکھا کہ ایک بسترا لگا ہوا ہے، اس بسترے پر ایک نوجوان لڑکا مطلب کوئی حرکت وغیرہ نہیں کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ تو کہا کہ اس عورت سے کہا کہ وہ جو بچہ ہے وہ کیوں سویا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ میں غریب ماں ہوں اور میرا وہ بیٹا ہے اور بہت دنوں سے بیمار ہے، میں نے حسب استطاعت بہت علاج کیا اس کا، تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اس کا علاج ہے، صرف ایک ڈاکٹر کے پاس ہے، اگر وہ ڈاکٹر مجھے مل جائے یا اس تک تو پہنچ جائے تو وہ علاج کر سکتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر احمد۔ اب ڈاکٹر احمد رونے لگے، کہا کہ اے عورت، میں ہی ڈاکٹر احمد
راستے میں موسم خراب ہو گیا، جہاز بگڑ گیا اور ہم لوگ راستہ بھٹک گئے، دیکھ اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کر دیا اور ہمیں کہاں سے کہاں لا کے پہنچا دیا۔ تو ایک ماں کی دل کی دعائیں جو ہے وہ دیکھیے کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسا مسبب الاسباب ہے، کیسا سبب پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے کہ اگر یہ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچا سکی، نہیں لے کے جا سکے اپنے بیٹے کو، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ڈاکٹر احمد کو اس کے جھوپڑی پر بھیج دیا انہوں نے۔ تو آج بھی اگر صدق دل سے دعائیں مانگو گے، کوئی بھی پریشانی مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نماز روزے کا، اس پر عمل کرتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو۔ اور میرے دیدو اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ ہمیں زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہنا ہے، اور عقیدے کے بھی دشمن بہت زیادہ ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں نئے نئے فرقے وجود میں آتے ہیں، ایک فرقہ مولائی نکلا ہوا ہے، بہت زیادہ تیزی سے فروغ پا رہے ہیں لوگ۔ یہ لوگ جانتے ہو کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ میرے دیدو حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صرف حضرت علی کی شان میں وہ لوگ گستاخیاں نہیں کرتے۔ میرے دیدو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آ گئی، سرکار نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہارے ذریعے 2 گروہ گمراہ ہوگا، ایک تم سے حد سے زیادہ محبت میں غلو کر جائے گا، یعنی محبت میں غلو کر جائے گا، اس سبب سے گمراہ ہوگا، اور ایک گروہ بغض کی وجہ سے، ایک گروہ بغض کے سبب گمراہ ہوگا۔ تو میرے عزیزوں آج کے دور میں بہت زیادہ غلو کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کر رہے ہیں، اور اس غلو کے سبب گمراہ ہو رہے ہیں، اور حضرت شیخین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں بتا دوں آپ کو۔ بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے اسلاف نے لکھے ہیں۔ ایک آدمی مکہ میں کعبہ شریف کا طواف کرتا ہوا ملا ایک بزرگ سے، تو بزرگ کو بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے کبھی پانی نہیں پیتا، یہ شخص کبھی پانی نہیں پیتا۔ تو اس سے پوچھا کہ تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آب کوثر سے ایک گلاس عطا کر دیا، ایک پیالہ عطا کر دیا، جس کے سبب میری پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ اگر میں چاہوں تو پانی پیوں، چاہوں تو مہینوں نہ پیوں، مجھے پیاس نہیں لگتی۔ کہا کہ تجھے سرکار نے کیوں کیسے عطا کر دیا؟ کہا ایک لمبا واقعہ ہے، وہ آپ سنیے۔ تو اس نے بتایا کہ میں پہلے شیعہ تھا، اس شخص نے بتایا کہ میں پہلے شیعہ مذہب تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں میں گستاخیاں کرتا تھا، تبرہ کرتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا، بہت الٹا سیدھا کرتا تھا۔ تو کیا ہوا، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، اور شدت کی پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہیں، زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہیں۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ میرے عزیزوں بہت زیادہ شدت پیاس سے وہ بتا رہے تھے کہ لوگ تڑپ رہے تھے، تو میں بھی بہت پیاسا تھا۔ تو میں نے سنا کہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک کوثر ہے، چشمہ ہے، آب کوثر ہے، ایک حوض کوثر ہے، اس پر چلا جائے اور پیاس اپنی بجھائی جائے۔ تو جب میں وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کونے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شراب کر رہے ہیں، لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ ایک کونے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ ایک کونے پر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بھر بھر کے پیالہ دے رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ شیعہ تھا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا تھا. تو یہ مولا کائنات کے پاس پہنچا, کہا مجھے بہت زیادہ شدت کی پیاس ہے, آپ مجھے پیالہ عطا کر دیں. تو کہا کہ تو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, اور تو چاہتا ہے کہ میں تجھے سیرابی کر دوں, تجھے پانی پلا دوں. یہ نہیں ہو سکتا. اب تو اس کی حالت خراب. تو میرے عزیزوں اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوا, کیونکہ تینوں جو تھے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس میں جا نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ ان کو میں الٹا سیدھا کہتا تھا, برا بھلا کہتا تھا, گالیاں دیتا تھا. اور مولا کائنات نے منع کر دیا کہ میں تجھے نہیں دے سکتا پانی, کیونکہ تو ان لوگوں کا گستاخ ہے. اب میں کیا کروں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو حوض کوثر کے جو مالک ہیں, حضور ساقی کوثر صلی اللہ تعالی وسلم, ان کے پاس جا. تو میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچا تو رکے نبوی یعنی رکے نبوت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا رکے پاک کو پھیر دیا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے رکے زیبا کو کیوں پھیر دیا مجھ سے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو میرے چاروں یار سے محبت نہیں کرتا, میں ان سے محبت نہیں کرتا, اور جن سے میں محبت نہیں کرتا ان سے اللہ بھی محبت نہیں کرتا, اور جن سے اللہ بھی محبت نہیں کرتا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تو چاہتا ہے کہ تجھے پانی مل جائے, جب تک تو توبہ نہیں کرے گا تب تک تجھے پانی حضرت علی نہیں دیں گے. تو کہا کہ پھر میں رونے لگا اور میں نے سچے دل سے توبہ کی. جب میں نے سچے دل سے توبہ کی تو پھر مجھے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ آب کوثر کا مجھے پیش کیا, اور میں نے پیا, اور سب لوگ خوش ہو گئے, اور میں بھی بہت خوش ہوا. اور اس کے بعد میری آنکھ کھلی. پھر اس کے بعد سے مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. میں نے سچے دل سے توبہ کی, اور ابھی اس وقت میں سنی ہوں. سنی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, لیکن سب کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت جسے چاہے عطا کرے, لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں ان سے ہم دور رہیں. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو قسمت میں جس کے ہے مقدر میں وہ تو ہوگا ہی. جو سعید بخت ہیں وہ تو جنتی ہیں, جو بدبخت ہیں وہ تو جہنمی ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. میرے عزیزو, صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے. اس کی ایک دلیل بھی ہے میرے عزیزو, جو ساکھ جڑ سے کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے, اس پر پھل نہیں لگتے, اس پر پتیاں نہیں لگتی, اس پر پھول نہیں لگتے. میرے عزیزو, اہل سنت والجماعت کی جو ساکھ ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی جڑ سے لگی ہوئی ہے. یہ تر و تازہ, یہ کٹی نہیں ہے. اس کی دلیل ہے کہ اسی ساکھ پر غوث اعظم کے نام کا کوئی پھل لگتا ہے, اسی ساکھ پر خواجہ غریب نواز سیسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کا کوئی پھول بھی تمہیں ملے گا. اور جتنی بھی ساکھیں, جتنی بھی فرقے باطلہ ہیں, اس پر آپ کبھی گلی نہیں پا سکتے, آپ کوئی پھول نہیں پا سکتے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں. اسی میں ولی ہوتے ہیں, اسی میں کتب ہوتے ہیں, اسی میں غوث ہوتے ہیں, اسی میں ابدال ہوتے ہیں. اگر اس سے ہٹ جاؤ گے میرے عزیزو تو میرے عزیزو بس وہی ٹھکانہ جہنم کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب لوگوں کو جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اہل سنت والجماعت میں زندہ رکھے, اور جب ہم دنیا سے جانے لگیں تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. اور میرے عزیزو, عمل بھی ساتھ میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس پیڑ کی قیمت کم ہوتی ہے جس میں پتیاں تو ہوتی ہیں لیکن پھل نہیں ہوتے. اس کھیت کی بھی قیمت, اس باغ کی بھی قیمت کم ہوتی ہے کہ اس میں صرف پیڑ ہوتے ہیں لیکن پھل نہیں لگتے. وہ کھیت کم قیمت کا ہوتا ہے انسان کی نظر میں, جس میں جو ہے دیمک لگ جاتی ہے, جس میں جو ہے فصلیں گھر میں زیادہ نہیں آتی, زیادہ اناج نہیں اگتے. کھیت میں دیکھو کہ اعمال صالحہ کے زیادہ سے زیادہ گندم پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں, نیکیوں کے پھل زیادہ سے زیادہ اس میں پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ہو رہے ہیں تو کوشش کرو
ورنہ میرے عزیزوں پوچھا جائے گا، کسان کے بارے میں پوچھا جائے، کسان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو کھیتیاں دی گئی تھیں اس میں غلے تم نے پیدا زیادہ کیوں نہیں کیے، بے توجہی کیوں کی، تو تم اس زندگی کے کسان بنا کے بھیجے گئے ہو. اور تم سے پوچھا جائے گا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.